سبزی منڈی میں وہاں ہماری بہن سائمہ اور خاص طور پر ان کے شوہر جو ہے سیف اللہ صاحب، اللہ جزائے خیر دے، ان کے عمل کو اللہ قبول فرمائے، جو شروع سے محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، اور اللہ نے خالصتاً اپنی رضا اور اپنی خوش نودگی میں قبول فرمائے۔ وہ اچھی محنت کر رہے ہیں، وہاں بھی اسکول بھی ہے جو پلے گروپ سے لے کے ایف اے تک کی تعلیم بھی ہے، اور اس سے آگے بھی تعلیم چل رہی ہے، ایک اکیڈمی سسٹم بھی ہے، درس نظامی بھی ہے، وہاں بچے مقیم سسٹم بھی ہیں اور اسکول سسٹم میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور دینی اور دنیاوی بہت سارے اور تعلیمات وہاں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کی محنتیں کو قبول فرمائے، اور جو ان اداروں کے نظاموں کو چلا رہا ہے اللہ انہیں بھی قبول فرمائے، اور جو اس کے اندر حصے دار ہیں ان سب کو قبول فرمائے۔ تو یہ ایک دعوت تھی ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو آج ہمارے کلاس میں موجود ہیں، یا جو آئندہ کبھی جو ہے ہماری ان باتوں کو سن سکیں کہ یہ ہمارے ادارے ہیں، اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ آن لائن سسٹم تو ہمارا شروع ہو گیا، انشاءاللہ یہ جاری ہوگا۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ ایک شوق سے، ایک عبادت سمجھ کر، ایک نیکی سمجھ کر اس کے اندر حصہ لیں۔ طلب علم ایک بہت بڑی عبادت ہے، علم کا طلب کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جس نے کوئی ایسے راہ کو اختیار کیا جس سے علم کو چھویا جائے، علم حاصل کی جائے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جنت کا راستہ ہی ہے، یہ جنت کا راستہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، اس راستے کو اپناتے ہیں، اس میں سارے خیر ہیں۔ یہ اتنا عظیم راستہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الملائکہ لتتضع اجنحتہا، کہ فرشتے اپنے پروں کو طالب العلم کی جو علم تھی سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، رضا بما یصنع، اس کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے۔ اور نبی علیہ السلام نے عالم اور متعلم دونوں کی فضیلت اور اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ خود اللہ کی ذات و اہل السماوات، آسمان کی سارے مخلوقات، و اہل الارض، اور زمین کی سارے مخلوقات۔ پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مچھلیاں جو سمندر کی تہہ میں ہیں، چونٹیاں جو اپنے بلوں کے اندر ہیں، اب مچھلیوں کو کیا پتا، ان کو کیا پتا، لیکن اللہ ان کے دل مسخر کرتا ہے۔ یہ علم سیکھنے والے اور سکھانے والوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سارے آسمان کی مخلوقیں، سارے زمین کی مخلوقیں اتنے عظیم ہیں۔ تو یہ علم کا ایک دروازہ ہے، علم کا ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں سب کو چاہیے ایک شوق سے، محبت سے، عظمت سے جو ہے اسے لائیں۔ یہ صورت اللہ کے توفیق سے ہم نے شروع کی۔ یہ صورت بہت ہی عظیم اور جامع صورت ہے، بہت ہی عظیم اور جامع صورت ہے، اور یہ صورت اللہ کے ایک مبارک صفت کے ساتھ بھی ہے جو شروع کی گئی ہے، اور احادیث میں اس کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مکی صورت اور مفصلات صورت میں سے ہے، 30 آیتیں اس کے اندر ہیں، ترتیب کے لحاظ سے 67 نمبر ہے۔ سورۃ طور کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی ابتدا بھی اللہ کی حمد ثنا اور اللہ کی تعریف سے شروع ہوئی ہے، اللہ کی تعریف سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحیحہ میں اس کے بہت سارے نام ثابت ہیں، بہت سارے نام ثابت ہیں، جیسے سورۃ الملک ہے، سورۃ تبارک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح طبرانی وغیرہ کی روایت سے سورۃ المانع بھی اس کا نام ہے، اسی طرح سورۃ المنجیہ بھی اس کا نام ہے، اس طرح سورۃ الواقعہ بھی اس کا نام ہے، اسی طرح سورۃ المجادلہ یا مجادل بھی اس کا نام ہے۔ اس طرح کے کچھ احادیث علماء نے جمع کی ہیں جن میں ان کے نام کے بارے میں یہ آتا ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے بتائے ہیں یہ نام تقریباً سارے ہی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور اس کی فضیلت بھی، اگرچہ ہم ان کے ناموں پہ بھی غور کریں تو اس صورت کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جو نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے جو صحابی کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام اس صورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس صورت کو پڑھ نہ لیں، یعنی زندگی کا ایک معمول بنا دیا ہے، ہمیشہ کا معمول بنا دیا ہے، آپ جب بھی سونے سے پہلے اسے ضرور اور ضرور پڑھتے تھے، تو زندگی میں ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ پڑھیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہے، جس نے اپنے پڑھنے والے کی لیے سفارش کی، یہاں تک کہ اس کو بخشوا دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔
اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صورت ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورۃ المنجیہ کہتے تھے، سورۃ المنجیہ کہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کی عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منجیہ ہے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی بشارت ہے یہ پڑھنے والے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کو جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے بچایا۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ جب عذاب آیا اس کے پیر کی طرف سے تو اس نے کہا کہ میرے طرف آنے کے لیے تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اس کے سینے کی طرف سے آیا تو کہا کہ میری طرف آنے کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے سر کی طرف سے آیا، بہرحال ہر طرف سے آیا تو اس نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عذاب کو اللہ کے حکم سے ٹال دیا گیا۔ ایک مثال ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کو پڑھنے والا، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا، قبر کا عذاب بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ بلکہ قبر کا عذاب نہیں، نبی علیہ السلام نے ساتھ میں 3 بشارتیں اس کی۔ ایک پہلے حدیث میں پڑھ چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی اور یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا۔ اور دوسری اشارت میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے منجیہ ہے، یہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کی جہاں مجادل یا مجادلہ نام بتایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑتی ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ صورت اتنی عظیم ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے لیے جھگڑتی ہے، اللہ کے دربار میں سفارش کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی طرح کی طبرانی کی ایک اور حدیث میں یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت جو ہے اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے پکڑ کر نکال کے جنت میں داخل کرتی ہے، جہنم سے۔ یعنی یہ صورت دنیا میں اجر و ثواب کا سبب بھی ہے، سفارش کا سبب بھی ہے، یہ صورت قبر کی عذاب سے بچنے کا سبب بھی ہے، یہ صورت جنت تک پہنچانے کا راستے کا سبب بھی ہے، اور یہ صورت جہنم میں انسان اگر چلا جائے تو وہاں سے اس کو نکالنے کا اور جنت میں پہنچانے کا سبب ہے۔ تو اس کی فضیلت بہت ہی عظیم ہوئی، بہت ہی عظیم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اب ہمارے دلوں میں ان باتوں کو بٹھا دے اور ہمارے دل میں اس کی شوق اور محبت پیدا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کلاس کو شروع کریں، یہ بات میں کہوں گا کہ اگرچہ یہ عظیم بہت عظیم صورت ہے اور اس کے اندر بہت نصیحتیں اور تربیتیں کی باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت بھی محدود ہے، یعنی اور 40 منٹ کا کلاس ہمارا ہوتا ہے، اور دن بھی محدود ہیں کہ 10 دن کے اندر ہمیں مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسے کریں گے اور 10 دن کے اندر یہ استکمال مکمل جو ہے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اس پہلی گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے بہن، ہماری بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے اساتذہ جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، اس اللہ کی رضا کے لیے اس 10 دنوں میں کوتاہی نہ کریں اور اس کلاس کو جانے نہ دیں، اس کلاس کو جانے نہ دیں۔ یہ کوئی ایک کلاس بھی ناگاہ نہ ہو، اپنا ایک کلاس بھی ناگاہ نہ ہو۔ ظاہری طور پر آدمی کہتا ہے چلو ایک دن میں نہیں جوائنٹ ہوا، دوسرے دن جوائنٹ ہوگا، لیکن یا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں یہ اپنے اندر ہی وہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کو ناگاہ نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ یہ ترتیب آج تو ابتدائی اہمیت کے بارے میں ہم نے سرسری ذکر کی، آگے جا کے ہم اس کی تفسیر کریں گے آئندہ سے۔ تو بہرحال یہ ترتیب جو ہے چلے گی اور ہم اپنے طور پہ کوشش کریں گے کہ جامع طور پر جو ہے اہم باتوں پہ اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے جائیں، اور اس طرح ہو کہ ترجمہ بھی اور تفسیر بھی اور اس کے مفہوم بھی ہمیں صحیح سمجھ آئے، ہم آگے جائیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذرا توجہ کے ساتھ غور سے سنیں۔ جو بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آخر میں جو ہے یہ ڈیلی کی بیس پر ایسا ہوگا کہ 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یا 3 آیتیں 4 آیتیں، زیادہ تر یہی ہیں، 30 آیتیں ہیں اس کے اندر، یہ پڑھی جائیں گی۔ ترجمہ پہلے اس کے تلاوت کی جائے گی، پھر اس کی لفظی ترجمہ پڑھا جائے گا، پھر اس کی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اس وقت کے اندر ہوگا اسے آپ نوٹ کریں، چاہے تو ریکارڈ کریں اور اپنے پاس اس کو سنیں اور اس کو ذہن نشین کریں، اور آئندہ دن وہ 3 آیتیں 4 آیتیں جو ہیں آپ کو، یعنی آئندہ دن مغرب سے پہلے اس کے الگ ایک گروپ بنایا جائے گا، اس کے اندر اس کا ترجمہ، کم سے کم ترجمہ لفظ آیات اور ترجمہ کر کے جو ہے آپ کو سنانا ہے، تاکہ پتہ چلے کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں۔ جیسے دوسری کلاس میں، گرافک کی کلاس میں ہر کوئی نے جو اپنی وہ دکھایا کہ میں اس میں کتنا سیکھ چکا ہوں،
اس سے پہلے چھوٹی 10 حدیثوں والی کلاس تھی، اس کے اندر انہوں نے اپنی حدیث سنائی ہے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری کے ساتھ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے ترجمہ، لفظی ترجمہ کر کے جو ہے انہوں نے آڈیو کے طور پر ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے، ہر فرد نے، کوئی بھی ایسے نہ چھوڑے۔ اسی طرح میں ایک چیز کہوں گا، اگرچہ یہ لازم نہیں ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ لازم نہیں ہے، لیکن یعنی اگر کوئی کوشش کرے تو یہ 10 دن کے اندر ہم اس سورت کو حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ 10 دن کے اندر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم میں بہتوں سے سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ کے آدھے یا آدھے سے ذرا کم لوگوں کو تو شاید یہ حفظ ہے بھی پہلے سے، اور بعض بچے ایسے ہوں گے جنہیں پورا تو حفظ نہیں لیکن کچھ حصہ اس کا یاد ہے۔ یہ صورت کثرت سے پڑھی جانے والی صورت ہے، سنی جانے والی صورت ہے، اس لیے بہت سی چیزیں ان کے اندر یاد ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا اگر جو حفظ نہیں کرے گا اس پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن اگر حفظ وہ کر لے گا تو حفظ کی وجہ سے ہم اس کے آخر میں جو سرٹیفکیٹ ہوگا، جو ان کا شہادہ ہوگا، اس میں جو ہے مزید حفظ کی وجہ سے ان کی نمبر کو زیادہ دیں گے، یعنی اچھے وہ کریں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں ساری بہنیں، سارے بھائی، سارے بچی، سارے ساتھی کہ اس صورتوں کو یاد کرتے آپ یہ تینوں آیت 4 آیت جو آپ کو مل رہی ہیں ان کو حفظ بھی کریں، اور کلاس ختم ہونے سے آخری دن، ایک دن پہلے آپ 3 آیتیں 4 آیتیں پڑھ رہے ہیں، آخری دن آپ کو مکمل صورت بھی سنانا ہے، پھر وہ ترجمہ بھی سنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کلاس ہوگی، اللہ رب العزت آسان فرمائیں گے۔ جو اپنی نیت میں سچا ہے، مخلص ہے، محنت کرے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے اس منزل کو آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے توفیق عطا فرمائیں۔ یہ آیتیں ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ تبارک برکت والی، خیر والی ہے، جس کے اندر برکات ہیں، خیر ہیں۔ الذی وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے یا جس کے قبضے میں ہے، الملک بادشاہت ہے، اختیارات ہے، وہو اور وہ علی پر کل شیء ہر شے، ہر چیز کے قدیر قدرت والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی جس نے خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یہ سامنے جو ہے آپ کی اسکرین میں نظر آ رہا ہے، تو یہ جملہی ترجمہ ہے، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں پھر لفظی کے پر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ الذی وہ یا وہ ذات جو خلق پیدا کیا موت کو، موت بھی ایک مخلوق ہے، اس کو پیدا کی گئی ہے، والحیات اور زندگی کو، زندگی پیدا ہو گئے، لیبلوکم لیے یا واسطے، اس لیے یبلوکم بلا آزمائش کہتے ہیں، تمہیں آزمائے، تمہیں امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے، تمہارا ایگزام لے، ایکم تم میں کون، ایکم احسن عملا، حسن سے احسن ہے یعنی زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، اچھے عمل نہیں، زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، وہ اور وہ عزیز زبردست اور غالب ہے، غفور بخشنے والا ہے، وہو العزیز الغفور۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ الذی جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اسے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطی نہ دیکھے گا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی تجھے نظر آتی ہے، نظر آ رہا ہے۔ الذی جو یا جس نے خلق پیدا کیا 7 سماوات آسمان،
7 آسمانیں طباقاً، ایک کے اوپر ایک طبق کے ساتھ، ما ترا نہیں، ترا ما کے معنی نہیں یا نفی ہے، ترا تو دیکھے گا، فی میں خلق الرحمن، خلقت میں، پیدائش کرنے میں رحمان کی، یعنی یہ اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے مخلوقات میں من تفاوت، بے ضابطی نہیں دیکھے گا، کوئی نقص نہیں دیکھے گا، من تفاوت، فرجع تو پھر لوٹا دے، البصر اپنی نگاہوں کو، ہل ترا کیا تو دیکھتا ہے، من فطور کوئی شگاف دیکھتا ہے، کوئی کمی دیکھتا ہے، کوئی نقص دیکھتا ہے، کوئی بے ترتیبی نظام دیکھتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ کر دو بار دیکھ لے، دوبارہ کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ ثم کہ میں نے پھر، ارجع البصر لوٹا دے نگاہوں کو، یعنی دوسری بار دیکھ، تیسری بار دیکھ، کرتین بار بار، ینقلب الیک البصر خاسعا لوٹ آئے گی، انقلاب واپس آئے گی، پیچھے آئے گی تیری آنکھیں، خاسعا تھک کر، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر، وہو الحصیر اور وہ تھک چکی ہوگی، عاجز ہو چکی ہوگی۔ یعنی اللہ کی خلقت کو، اللہ کی کائنات کو، اس آسمان کو جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، تو بار بار آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، غور توجہ کر کے دیکھ لے، اس کائنات کی خلقت کو دیکھ لے، پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچ، اس ستاروں کو، آسمان کو، آسمان کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر غور کر، تو یہ ایک مکمل ضابطے کے ساتھ، نظام کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر کوئی نقص اور کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی خلقت کے بارے میں۔ یہاں الحمدللہ ہم نے یہ سورۃ شروع کی ہے، یہ شروع کی ابتدائی ہم اس کی تشریح کے غور کرتے ہیں۔ تبارک الذی، بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ دیکھیں، اگرچہ بعض ایسی آیتیں ہیں تو ہم اس کے اوپر سرسری صرف تشریح کریں گے، لیکن کچھ باتیں عقیدے سے منسلک ہیں، ضروری ہے کہ ان باتوں کو ہم ذرا واضح کر کے سمجھیں۔ تبارک، برکت والی ذات جو بذات خود برکت ہے اور برکت دینے والی ہے۔ برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہے کہ کسی شے میں خیر ہونا، کسی شے میں خیر ہونا، اور یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ نے مبارک کہا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، مجھے مبارک بنایا گیا جہاں میں تھا۔ اور رسولوں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، قرآن کے بارے میں ہے، اور دوسری چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ خلاصہ میں بتا رہا ہوں، تبارک ذات یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف اور صرف اللہ کی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس صفات کو دے دیں تو یہ شرک کے دائرے میں بھی آ جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو بہت شارٹ کٹ کہوں گا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں، برکت کا مطلب ہے جس کے اندر خود خیر ہے، اور خیر اس کا جمع ہوا ہے، ثابت ہے، اور خیر اس کا بڑھتا جا رہا ہے، خود اس کے اندر خیر ہے، وہ اپنی خیر کو دوسروں کو سماتا ہے، دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے دیتا ہے اس سے خیر بڑھتا ہے۔ وہ ذات صرف اور صرف میرے اللہ ہے، میری اللہ کی ذات، میرے اللہ کے صفات، میرے اللہ کے نام، میرے اللہ کی، یہ سارے بابرکت ہیں، جتنی جو ہے یہ بابرکت ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں، بعض شخصیات کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، جیسے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں نے ابھی بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، خود نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ خلاصہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں یہ مبارک ذات ہیں، اور مبارک مطلب ہے کہ ان کو برکت دیا گیا ہے، ان کے پاس برکات ہیں لیکن اپنی بذاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ برکت ہیں، اور وہ برکت جس طرح اللہ چاہے گا لوگوں میں صرف کرے گا، وہ اپنے مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض اشیاءوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بعض اشیاء ایسے ہیں اس کے اندر سے خیر نکل رہا ہے، لیکن وہ ہر کسی کے لیے خیر نہیں ہے، جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس میں برکات اللہ نے رکھے، لیکن جس لیے اللہ چاہیں گے اس کے لیے برکت۔ بعض
ایام ایسے ہیں جو برکت والے ہیں، جیسے بعض ایام ہیں ان کی برکت۔ خلاصہ میں اختصاراً بتا دیتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات برکت والی ہے، یعنی برکت والی سے مبارک ہیں۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ ہیں، دوسرے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے مبارک کے الفاظ ان کے لیے کہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک، انبیاء کے لیے یہ بات خاص ہے کہ ان کے اندر برکت سمائی گئی ہے اور ان کی جسم کے ہر اعضاء میں برکت ہے۔ نبی علیہ السلام کے فسینہ مبارک میں بھی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں بھی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک میں بھی برکت ہے، اور یہ برکت اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے یہ بانٹی بھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے داڑھی کے ایک ایک بال نکال کر اپنے صحابہ کو ہدیتاً دی ہے، اور صحابہ کرام نے ان داڑھی کے بال کو اپنے پاس رکھ کر سمجھا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی برکت کی چیز آ گئی، ہمیں اس سے خیر حاصل ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا امامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جو اس وقت بھی جو ہے رکھی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ بھی ان کو پہنتے تھے اور ان کو پہننا ایک باعث برکت اور رحمت کا سبب سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی فسینہ کو بھی صحابیہ سے ثابت ہے کہ وہ اس کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ یہ خوشبو ہمیں دیتی ہے، اس سے زیادہ۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام، بے شک دوسرے انبیاء علیہ السلام، انبیاء اور رسول، ان کے اندر بھی اللہ نے یہ برکات رکھی ہیں، لیکن انبیاء اور رسولوں کے بعد دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے اندر یہ برکت ہو۔ ہم یہ کہیں انبیاءوں کے بعد دنیا کے اندر سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، یہ ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ کیا اگر ابو بکر صدیق، ہم یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق کے ایک ایک بال سارے لے لو اپنے پاس رکھو اس سے برکت ہوگی، تو یہ بات غلو کے دائرے میں آ جاتی ہے، یہ بات درست نہیں سمجھی جائے گی، یہ بات غلو کے دائرے میں آ جائے گی، کیونکہ یہ شریعت نہیں ہے۔ اور اس طرح کے آثار ہوئے ہیں صحابہ کے دور میں، تابعی کے دور میں، انہوں نے ان سے طلب کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، انہیں اللہ نے برکات دی، باقی کسی کے لیے ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ آج جو ایک چھوٹی سی ماحول بنا ہوا ہے، بعض علماؤں کو، بعض شخصیات کو یہ دامن برکاتہ کے الفاظ کہتے ہیں، فلانا دامن برکاتہ، یہ اظہار کرتے ہیں کہ اس کی دامن برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بیٹھیں ہمیں برکات حاصل ہوگی، آپ بیٹھیں، آپ کھانے کو منہ لگائیں گے تو کھانے میں برکت ہو جائے گی، آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ کے آنے سے گھر کے اندر برکات ہوئی۔ یہ الفاظ غلو کے دائرے میں جا رہا ہے اور بعض اوقات شرک کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ بے شک انبیاء اور رسولوں کے لیے یہ ذات ہے، یہ شے ہے، لیکن وہ ان کے لیے مخصص ہے، انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ ہاں بے شک ان کے اندر خیر ہے، لیکن اللہ چاہے جسے خیر دے اور اللہ چاہے نہ دے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی تھا، یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو جو ہے اپنا لباس پہنایا تھا، جب ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، اگر آپ اپنا لباس انہیں بول دیں شاید اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ان کو ٹال دیں، تو نبی علیہ السلام کے لباس میں ایک برکت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور بہت ساری حدیث اور آثار سے ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس اتار کے دے دیا اور ان کو پہنا دیا گیا، تو کیا وہ آپ کا لباس پہننے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ اور ناراضگی اور عذاب سے بچ گئے؟ نہیں بچے، وہ نہیں بچے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے برکت کرے، جس کے لیے چاہے برکت نہ کرے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن یہ دو تین باتیں جو عقیدے کی میں چاہتا ہوں یہ ذکر کرتے ہوئے جو ہم پھر اپنی روانگی میں ہم جائیں گے، کیونکہ آج سے اس کے بارے میں تھا۔ کچھ جگہوں کو اللہ رب العزت نے برکت دی، جیسے مکہ الحرام ایک برکت والی جگہ ہے، صفا، مروہ، عرفات کا میدان، حجر اسود، یہ برکت والی جگہ ہے۔ احادیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کو برکت والا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صفا مروہ کے اوپر دوڑیں لگائیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے دعائیں کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان کو ایک دعا قبول ہونے کی جگہ اور مخصوص جگہ بتائے گئے، تو اس میں کچھ برکات ہیں، اس میں خیر حاصل ہو رہے ہیں، اس میں خیر، لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسے عمر بن خطاب نے جب عمرہ کرتے ہوئے کہا حجر اسود سے کہ حجر، مجھے پتا ہے کہ تو حجر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے،
یعنی یہ اظہار کیا کہ حجر کی بذات خود کمال نہیں ہے، اللہ کسی کے لیے برکت رکھے، بے شک وہ حجر اسود کو چھوئے گا اس کے لیے برکت ہے، ثواب ہے، قیامت کے دن اجر ثواب ہے، اس کے لیے گواہی بنے گی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے حجت بنے گی، یہ بات سب ہے، خیر ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، جسے اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہیں گے اس کے لیے، وہ بذات خود نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وہاں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مکے کے حدود سے ہم جب چھوٹے تھے ہمارے والدین جا کے وہاں کی پتھریں مٹیاں اٹھا کے لاتے تھے کہ پاک سے زمین ہے، وہاں کی چیزیں برکت والی ہیں، تو یہ غلو کے دائرے میں آتا ہے، یہ غلو کی آب زمزم ایک برکت والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی میں شفا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ الزمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پی جائے گی وہ اللہ پورا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے زمزم کے پانی سے اپنے کفن کے کپڑے کو پہنتے ہیں، دھوتے ہیں، یہ سننے سے ثابت بھی نہیں ہے، تو کیا اگر میں گناہ گار اور اللہ نہ کرے کوئی گناہ گار ہے اور عذاب ہونے والا ہے، اس کے زمزم کے پانی سے دھونے سے عذاب ٹل جائے گا؟ نہیں، اللہ جس کو بچانا چاہے وہ اس کے لیے بچے گا، ورنہ وہ کسی کے لیے وہ نہیں ہو سکتا، یہ بذات خود اس میں نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ کچھ دنوں کو اللہ رب العزت نے برکت والا بنایا ہے، جیسے عرفہ کا دن ہے، جیسے عاشورہ کا دن ہے، جیسے اور دن ہیں، وہ دن روزے کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے برکت والے ہیں، لیکن وہ اللہ نے رکھے ہیں، وہ اللہ نے رکھے ہیں، تو وہ یہ سارے برکات اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہیں، اور اللہ رب العزت جسے دیتا ہے مبارک بابرکت والی ذات یہ صرف اللہ کی ہے۔ کسی انسان کے بارے میں ایسے اعتقاد رکھنا جیسے آج ہے لوگوں کے اندر، تو یہ غلو اور شرکی معاملہ ہو جاتا ہے، اس سے بچا جائے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہم نے یہ بتائی، وقت کم تھا لیکن اللہ نے فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے، بہت زیادہ برکت والا ہے، الذی وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ کی صفات ہے کہ اللہ بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کی بادشاہت تحدید نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے اپنی بادشاہت کے اندر ایک مثال دیتے ہوئے آگے آسمان و زمین کی خلقت اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آسمان کو دیکھ لو کتنا وسیع ہے، اور آج کا علم انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی ملکیت ہے، یہ کتنی بڑی ملکیت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت، سارے مالک الملک وہ ہے۔ اللہ کی صفات ملک، اللہ بادشاہ ہے اور بادشاہ دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو بادشاہوں کا بادشاہ، جسے چاہے بادشاہت سے نواز دے، جسے چاہے بادشاہ چھین لے، تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے تو عزت سے نواز دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ چاہے تو ایک بھکاری کو بادشاہ بنا دے اور اللہ چاہے ایک بادشاہ کو بھکاری بنا دے، اور ایسی مثالیں بے شمار گزر چکے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، وہ شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، زمین اور آسمان اور کائنات کی سارے خزانے اس کے ہیں، دنیا کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، اس کے علاوہ ہر جگہ جو ہمارے علم اور سمجھ سے بہت دور ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی ملوک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، یہ سارے جو ان سب اللہ کی جو ہے بادشاہت میں ہیں، سارے اللہ کے اندر ہیں، بلکہ بے شمار چیزیں جو ہمارے سمجھ سے باہر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے جنود اور اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، اس کی مخلوق خلقت کو بھی کوئی نہیں جانتا، اس کی غلامی کرنے والے بندوں کو بھی کوئی نہیں جانتا، اس کی ملکیت کتنی ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا، ساری چیز کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے کہ فرمایا کہ اللہ کے مخلوق میں ایک دیغ، ایک مرغا جو اتنا بڑا ہے کہ اس کا پیر زمین پر ہے ایک، اور اس کا گردن جو ہے ساتوں آسمانوں کو کروس کرتے ہوئے آگے جاتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے اور وہ ادب کے ساتھ اپنے سر جھکایا ہوا ہے اور اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ سبحانک ما اعظمک، اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا مرغا کہ پیر زمین پر ہے اور سر جو ہے ساتوں آسمان سے اوپر، وہ کتنا بڑا ہے، یہ صرف اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم ہے، لیکن وہ خود کیا کہہ رہا ہے کہ سبحانک ما اعظمک، اللہ تو پاک ہے، تجھ سے زیادہ عظیم کون ہے، یعنی میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، حقیر و بے بس ہوں، تیری عظمت کے سامنے تو میں بالکل زیرو ہوں۔ تو یہ اللہ کی
ملکیت ہے، اللہ تعالی ہمیں کلاس ختم ہو گئی، اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔